بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم ملا حسن اخوند نے سابق افغان حکام سے واپس آنے کا مطالبہ کر دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض سے ڈائریکٹر سی آئی اے کی ملاقات۔ امریکی انٹیلیجنس چیف کا بھارت کا دورہ۔ طالبان 2000 امریکی اور دیگر غیر ملکیوں کے انخلا پر رضامند ہو گئے۔ پاک فضائیہ کا طیارہ امدادی سامان لے کر کابل پہنچ گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت پاکستانی روپے میں کرنے کا فیصلہ۔ پاکستانی بحریہ کی امریکہ اور جرمن بحریہ کے ساتھ مشقوں کا انعقاد۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم ملا حسن اخوند نے غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان کی سلامتی اور حفاظت کو یقینی بنانے کی ضمانت دی ہے اور اس وقت طالبان رہنماؤں کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تاریخی لمحے کے لیے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، تاہم اب افغانستان میں خون ریزی کا دور ختم ہو چکا۔ اس سے قبل افغان طالبان ترجمان سہیل شاہین نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ افغان شہریوں کو خوراک اور دیگر بنیادی اشیاء کی اشد ضرورت ہے، جبکہ افغانستان میں 70% افراد کو غربت کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہمسائے اور دیگر ممالک سے انسانی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ افغانستان میں امن قائم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے اور افغانستان کی تعمیر نو اولین ترجیح ہے۔ سہیل شاہین نے کہا ہے کہ چین سے اچھے تعلقات قائم رکھنا افغان حکومت کی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ ہے اور مستقبل میں افغانستان کی تعمیر نو کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امید ہے افغانستان چین اور دیگر پڑوسی ممالک کے درمیان رابطے کا مرکز بن جائے گا، جبکہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض سے امریکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ولیم جوزف برنس سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے ولیم جوزف برنس نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ خطے میں امن اور افغان عوام کے مستحکم اور خوشحال مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ولیم جوزف برنس نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار، افغانستان سے کامیاب انخلاء آپریشن اور پاکستان کی علاقائی استحکام کے لیے کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے ہر سطح پر پاکستان کے ساتھ سفارتی تعاون میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ کے بھارت کا دورہ کرنے کی اطلاعات۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سی آئی اے چیف ولیم برنس نے منگل کو نئی دہلی میں بھارتی مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوول سے ملاقات کی، تاہم ملاقات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ سی آئی اے چیف اور بھارتی مشیر قومی سلامتی کے درمیان ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور سیکیورٹی معاملات پر تفصیلی بات چیت کی۔ یاد رہے کہ امریکی انٹیلیجنس چیف نے افغانستان میں طالبان کے مکمل کنٹرول کے بعد اور طالبان کی جانب سے عبوری حکومت کے اعلان سے پہلے افغانستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی عہدیداران نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان افغانستان میں رہ جانے والے 200 امریکی اور دیگر غیر ملکیوں کے افغانستان سے انخلاء پر رضامند ہو گئے۔ امریکی عہدیداران نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر غیر ملکی خبرساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے انخلاء پروگرام کے ختم ہونے کے بعد افغانستان میں موجود امریکہ اور دیگر غیر ملکیوں میں سے 200 کو چارٹرڈ طیارے سے اپنے ملک لے جانے کی اجازت
तालिबान की जानिब से दी गई है। उनका मजीद कहना था कि तालिबान पर अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने दबाव डाला था। अमेरिकी इनखला के प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद इस चार्टर तैयारे की परवाज़ आज जुमेरात को मुतवक्का है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा अमदाद लेकर काबुल पहुंच गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक C-130 तैयारे के जरिए भेजी गई इमदाद में 10 टन आटा, 1.5 टन घी और अद्वियात शामिल है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद ने बताया है कि अफगानिस्तान में खुराक और अद्वियात की किल्लत है, हम 26 मेट्रिक टन अमदादी अशिया देंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि दुनिया मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की मदद करे। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात भी अद्वियात और खुराक पर मुश्तमिल अमदादी सामान का एक तैयारा काबुल भेज चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तजारत पाकिस्तानी रुपए में करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का रोज़ाना जायज़ा लिया जा रहा है। अफगानिस्तान में मामला चलाने के लिए पाकिस्तान से भी लोगों को भेजा जा सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तजारत पाकिस्तानी रुपए में करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ तजारत डॉलर में नहीं रुपए में होगी। अफगान ज़र मुबादला के 10 अरब डॉलर रोक लिए गए हैं। अफगानिस्तान को डॉलर की कमी का खदशा पैदा हो गया है। IMF और आलमी बैंक ने अफगानिस्तान के डॉलर रोक रखे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अप्रैल मई से करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। पायदार शरह नमूना होने की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 450 मिलियन डॉलर दिए। रवा साल GDP ग्रोथ 4.8% पर लेकर जाएंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तानी बहरिया की अमेरिकी और जर्मन बहरिया के साथ मशक का इनकाद। पाकिस्तानी बहरिया के जहाज PNS आलमगीर ने शमाली बहिरा अरब में अमेरिकी बहरिया के जहाज शेलोवा और जर्मन बहरिया के जहाज बायरन के साथ सह मुल्की बहरी मशक में शिरकत की। तर्जमान पाकिस्तानी बहरिया की जानिब से बुध को जारी होने वाले बयान के मुताबिक इस 3 मुल्की मशक से पहले PNS आलमगीर ने अमेरिकी बहरिया के जहाज के साथ एक अलहदा मशक में भी शिरकत की। इन बहरी मशकों का मकसद बहरी अफवाज के माबैन मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों, बाहमी सीखने के अमल और तजारत के तबादले को फरोग देना है। इन मशकों से बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात बेहतर हुए। तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तानी बहरिया बहिर हिंद में अमन व अमान और सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए हमेशा कोशा रही है। सह मुल्की और 2 तरफा मशकें खित्ते में अमन के क़याम के लिए समंदरों में कानून के नफाज को यकीनी बनाने और दीगर बहरी अफवाज के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार करने के पाकिस्तानी बहरिया के अज़म का सबूत हैं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।